میری والدہ، پھر انہوں نے میری والدہ کو گھر سے نکال دیا تھا، مجھے اور میری والدہ کو دونوں کو گھر سے نکال یعنی کہ جب آپ پیدا ہوتی ہیں آپ کے جو والد صاحب ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہو. جب آپ پیدا ہوتی ہیں تو آپ کی والدہ کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. جی. اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ اچھا لڑکا ہو کہ جو مجھے اسی مطلب پردے میں اپنا لے، اور کوئی اچھا ہو جو میری والدہ سے جہیز کی ڈیمانڈ نہ کرے، کیونکہ میری والدہ جہیز نہیں دے سکتی. تو ناظرین، اگر کوئی ان سے رشتہ کرنا چاہتا ہے اسکرین پہ جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پہ کانٹیکٹ کیجیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. میں آپ کی ہوسٹ نور آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک حافظ قرآن موجود ہے جو کہ بہت زیادہ ہیلپ لیس ہیں، اور ان کی جو مدر ہیں، ان کے جو فادر ہوتے ہیں وہ ان کو اس وجہ سے چھوڑ کے چلا جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں مطلب یہ بیٹی پیدا ہوتی ہیں. اس کے بعد کی لائف انہوں نے اپنی کیسی گزاری اور ابھی تک کیسی گزری ہے، آئیے جانتے ہیں ان سے کہانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور آپ کی لائف، پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی لائف سٹارٹ کیسے ہوتی ہے، آپ کے فادر مطلب کیسے ریجیکٹ؟ میری والدہ کی جیسے شادی ہوتی ہے اور بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور مطلب ان کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے اور بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور میرے والد میری والدہ کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میری والدہ پھر مجھے لے چھوڑ کیوں دیتے ہیں آپ کے والد؟ کیونکہ ان کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے پھر وہ میری والدہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور میری والدہ، پھر انہوں نے میری والدہ کو گھر سے نکال دیا تھا، مجھے اور میری والدہ کو دونوں کو گھر سے نکال. یعنی کہ جب آپ پیدا ہوتی ہیں آپ کے جو والد صاحب ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہو. جب آپ پیدا ہوتی ہیں تو آپ کی والدہ کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. جی ہاں جی. ٹھیک ہے. جب آپ کی والدہ کو اور آپ کو نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کی لائف کیسی گزرتی ہے؟ میرے والد نے بیٹی ہونے پہ میری والدہ کو چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا. اور میری والدہ در بدر کے دھکے کھا رہی تھی، اور ایک ایسا کوئی انسان ملا کہ انہوں نے اپنے گھر پہ میری والدہ کو کام کے لیے رکھ لیا، اور وہی ہمیں کھانا وغیرہ انہوں نے ایک روم دے دیا ہمیں، ادھر ہی میں مطلب کہ میری والدہ نے مجھے ادھر ہی پالا ہے. ایسے ہوا کہ پھر تھوڑی بڑی ہوئی، میری والدہ نے مجھے اسکول میں مدرسے میں ڈال دیا. میں نے ادھر مدرسے کا سارا سیکھا ہے، حافظ قرآن کیا میں نے. تو پھر یہ ہے کہ اب میں چھوٹے بچوں کو خود بھی پڑھاتی ہوں ادھر مدرسے میں، اور تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں ان سے ہمارا تھوڑا بہت گزارا چلتا ہے. اچھا، یعنی کہ جب آپ کے والد صاحب آپ کو اور آپ کی والدہ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں تو آپ کی والدہ تو پہلے در بدر ٹھوکریں کھاتی ہیں ہر جگہ سے. تو اس کے بعد جب ان کو ایک گھر ملتا ہے جہاں پہ آپ کو ابھی تک یا کچھ ٹائم تک آپ کو پناہ ملتی ہے، وہاں پہ آپ کو آپ کی ماما جو آپ کی ہوتی ہیں آپ کو بڑا کرتی ہیں، پالتی ہیں، اور وہاں پہ آپ کی والدہ کام کر کے آپ کا سارا کر رہی ہوتی ہیں. جی جی، وہاں پہ کام کرتی ہیں، ان کا سارے کام کرتی ہیں، وہی پھر اس لیے میرا وہ خرچہ اٹھا لیتی ہیں. اچھا، آپ کی والدہ وہاں پہ کام کرتی ہیں تو کیا آپ کی والدہ کو وہ پیسے بھی وہ لوگ دیتے ہیں؟ جی تھوڑے بہت دیتے رہتے تاکہ وہ میرا خرچہ چلتا رہتا ہے نا اسکول کا. تو آپ کی والدہ کام کرتی تھیں اور رہتے آپ لوگ اسی گھر میں تھے؟ جی اسی گھر میں ایک چھوٹا سا انہوں نے ہمیں روم دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ کی لائف ایسے ہی گزری کہ آپ کی والدہ کام کرتی تھیں اور اس کے بدلے ان کو ایک روم دیا گیا تھا جہاں آپ رہتی تھیں اور آپ کی والدہ رہتی تھیں. تو اس کے بعد پھر آپ کی لائف کیسے گزری؟ ایسے تھا کہ جو ہماری ضرورتیں ہوتی تھی، وہ جو مین ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ہماری پوری ہو جاتی تھی. کچھ وہ کر دیتے تھے، کچھ میری والدہ کو جو پیسے ملتے تھے وہ کر دیتے تھے، یا میں بچوں کو پڑھاتی تھی، تھوڑے بہت وہاں سے پیسے آ جاتے تھے بس. ٹھیک ہے. جب آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور معلمہ کا بھی کورس کیا تو آپ نے پھر بچوں کو مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا. تو اس کے علاوہ پھر تو آپ بڑی ہو گئیں تو آپ کی اور بھی بیسک نیڈز ہوں گی، تو وہ سب آپ کی آسانی سے پوری ہو رہی تھی؟ بس نارمل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. یعنی کبھی کبھار ہو جاتی تھی، کبھی کبھار نہیں ہوتی تھی. تو آپ ابھی تک اسی گھر میں ہیں جہاں پہ آپ شروع سے رہ رہی تھی؟ نہیں، ابھی تک تو ادھر نہیں ہے. وہ جن کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے ان کا، اور ان کی باقی فیملی کسی کنٹری میں شفٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمیں ادھر سے نکلنا پڑتا ہے. تو جب وہ کسی اور کنٹری میں وہ لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں، آپ لوگ تو پھر اس گھر سے باہر آ گئے، تو پھر آپ لوگ کہاں پہ شفٹ ہوتے ہیں اور کیسے آپ کا ساری لائف گزرتی ہے؟ پھر ہم کہیں رینٹ پہ لیتے ہیں، چھوٹا سا کوئی ایک روم کا ہم نے لیا ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ رینٹ دیتے ہیں، وہاں پہ رہ رہے ہیں، بڑی مشکل سے ہمارا گزارا ہو رہا ہے. اچھا، رینٹ پہ آپ نے جو گھر لیا ہوا ہے اس کا رینٹ آپ آسانی سے دے دیتے ہیں؟ نہیں، بس جو میں پڑھاتی ہوں اس سے ہی آتا ہے. والدہ تو اب نہیں اتنا کر سکتی کام. اچھا، کیونکہ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کی ایج بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی والدہ آپ کی ٹینشن لیتی ہیں اور وہ اس چیز
کی وجہ سے بیمار بھی ہو گئی ہیں کہ آپ بڑی ہو گئی ہیں, آپ کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا. رشتہ کیوں نہیں آ رہا آپ کا؟ رشتہ اس لیے نہیں میرا آ رہا کہ میں ایک حافظ قرآن کیا ہوا ہے اور میں پردے میں رہتی ہوں, اور اس لیے لوگ, آپ کو پتہ ہے لوگ آج کل ماڈرن لڑکیاں چاہتے ہیں یہ, اور میں کہتی ہوں کہ کوئی اچھا لڑکا ہوگا جو مجھے اسی میں ہی قبول کر لے, اور جہیز بھی ہم نہیں دے سکتے. اس وجہ سے میری والدہ بہت پریشان بیمار ہو گئی ہوئی ہیں, اور میں یہی چاہوں گی کہ کوئی اچھا لڑکا ہو جو مجھے اسی میں ہی اپنا لے. کیا آپ کے گھر رشتے آئے ہیں آپ کے لیے؟ جی ایک دو آئے ہیں, بٹ وہ دیکھ کے ایسے ہی, مطلب کہ اس نے بایا پہنا ہوا ہے اور یہ پردہ کرتی ہے, اور وہ انکار کر کے چلے جاتے ہیں. اور جہیز کا کیا معاملہ ہے؟ وہ آپ سے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو لوگ آپ کا رشتہ دیکھیں؟ جی ظاہر سی بات ہے جہیز تو پھر مانگتے, لیکن ہم جہیز نہیں دے سکتے. تو آپ کے رشتہ نہ ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ ایک حافظ قرآن ہے اور آپ ایک پردے میں رہتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ جہیز نہیں دے سکتے. جی جہیز نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اب آپ ادھر میرے پاس آئی ہیں, آپ اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ اچھا لڑکا ہو کہ جو مجھے اسی مطلب پردے میں اپنا لے, اور کوئی اچھا ہو جو میری والدہ سے جہیز کی ڈیمانڈ نہ کرے, کیونکہ میری والدہ جہیز نہیں دے سکتی, کیونکہ اکیلی ایک عورت کیا کرے گی, وہ بوڑھی ہو گئی اب, مطلب میری ایج زیادہ ہو گئی ہوئی ہے, اور اب وہ کام بھی نہیں کر سکتی, اور میں کتنا کو کر کے اپنا جہیز بنا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیسا لڑکا چاہیے؟ اوورسیز ہو یا یہاں پاکستان کا ہی رہائشی ہو؟ پاکستان کا ہی ہو. اور اگر اوورسیز ہو تو وہ چل جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایج کا کوئی ڈفرینس یا ایج گیپ کا کوئی؟ نہیں ایج کا کوئی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی خود تھوڑی ایج زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپ کو ایج کا ایشو نہیں ہے, ایسا ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ایک لڑکی موجود تھیں جو کہ حافظ قرآن تھیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بہت ہیلپ لیس ہیں, اور ان کی جو والدہ ہیں ان کی ٹینشن میں بیمار ہیں کہ ان کی ایج بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا رشتہ نہیں آ رہا. اور ان کا رشتہ نہ آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ اگر ان کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ جہیز نہیں دے سکتے, جس کی وجہ سے وہ انکار کر کے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ پردہ میں رہتی ہیں, اور لوگوں کو آج کل ماڈریٹ لڑکیاں پسند ہیں. تو ناظرین اگر کوئی ان سے رشتہ کرنا چاہتا ہے, اسکرین پہ جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پہ کانٹیکٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.